بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں کعبۃ اللہ کی تاریخ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصیات جو بیت اللہ کی ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کے متعلق جو احترام کے احکام ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں کچھ مضمون ہے، کچھ دوسری آیات میں بھی یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ پین ہی اس کے ساتھ ملتا جلتا مضمون سورۃ حج کی ایک آیت میں ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آیت سورۃ حج میں آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم نے جگہ بتلائی، بوانا کا معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے لیے، یعنی بیت اللہ کی جگہ بتائی، تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جگہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا۔ اور پھر دوسری آیت میں یہ کہا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اذن فی الناس بالحج، تو لوگ تمہارے پاس پیدل چل کے بھی آئیں گے اور دبلی اونٹنیوں پر دور دراز کے راستوں سے پہنچیں گے۔ تو یہ اعلان ابراہیم علیہ السلام سے کروایا گیا تھا۔ تو اس کی جو مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے بنانے کا جو حکم ملا تھا یہ اس وقت ملا تھا جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، یعنی عراق سے ہجرت کر کے شام پہنچے تھے۔ تو اس وقت یہ حکم ملا تھا کہ آپ سے ہم نے اپنا گھر تعمیر کروانا ہے۔ تو پھر اس کے لیے پہلے تو حکم ہوا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں جا کر آباد کرنا ہے جہاں بیت اللہ بنانا ہے۔ تو چنانچہ یہ واقعہ تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، جبکہ اس وقت وہ دودھ پیتے بچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، راستے کی باتیں بھی گزر گئیں، اور وہاں پہنچ کر جو باتیں ہوئیں وہ بھی بیان ہو چکی ہیں۔ تو جب وہاں وہ آباد ہو گئے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل بھی آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو گئے، پھر بڑے ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بھی مختلف موقعوں پر آنا جانا رہا۔ ایک موقع پر جائے جب ذبح ولد کا حکم دیا تھا جس کا تذکرہ پچھلے درس میں ہو چکا ہے، پھر ایک دو دفعہ آئے۔ پہلی دفعہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، پہلی شادی، تو بیوی سے حال احوال پوچھا، سارا کچھ تو انہوں نے بتایا، وہ شکار پہ گئے ہوئے، تو باقی باتیں شاتیں پوچھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت یہ مشورہ دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ تو بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہاں کوئی آیا ہے، تو بیوی نے کہا ایک بزرگ شخص آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں پوچھی تھی، میں نے جواب دیا تھا، تفصیل بخاری شریف میں ہے۔ بہرحال پھر یہ پیغام دے گئے ہیں سلام کہنے کے ساتھ ساتھ کہ اپنے چوکھٹ کا دروازہ بدل دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے اور وہ یہ حکم دے گئے کہ اب تیری چھٹی ہے، جاؤ، مطلب یہ کہ تو ہی کیا ہے چوکھٹ کا دروازہ ہے تو تمہیں تبدیل کرنا ہے، لہذا تمہارے ان کو طلاق دے دی۔ پھر وہ تو چلی گئی بیوی۔ پھر کچھ مدت کے بعد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چکر لگا. پھر ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو بیوی سے حال احوال پوچھا. اس موقع پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. تو اس موقع پر پھر حال احوال پوچھا تو عورت نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، شکار کرنے گئے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، بلے بڑی اللہ کی برکتیں ہیں. یعنی وہ بڑی عورت شکر گزار تھی، متوکلہ تھی. تو بس حال احوال پوچھ کر پھر جانے لگے اور یہ کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کو سلام کہنا اور ساتھ یہ کہنا کہ دروازے کا چوکھٹ بحال رکھو. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پھر بعد میں دیر سے پہنچے، شکار سے جب واپس آئے تو پوچھا بیوی سے لگتا ہے کوئی یہاں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، اسی طرح بتایا اور سلام دے گئے اور کہتے ہیں اپنے چوکھٹ کا دروازہ جو بحال رکھو. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور وہ یہ کہہ گئے کہ اب تمہارے ساتھ ہی زندگی گزاروں اور تمہیں جدا نہ کروں. تو یہ دو موقع تو آئے لیکن ملاقات اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہو سکی. پھر تیسری دفعہ جب تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود تھے اور وہ تیر شیر ٹھیک کر رہے تھے، چونکہ ان کا گزارا شکار کے گوشت پر تھا اور آب زمزم پر تھا اور کوئی وہاں تو چیزیں نہیں تھیں مکہ میں جو وہ کھائیں پئیں. تو چنانچہ اس موقع پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جب کہ وہ جوان بھی ہیں، دوسری شادی بھی کر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ملا ہے جی کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں. ٹھیک ہے، یہی اگلی آیت میں آ رہا ہے وَعِهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. لیکن صورت حج کی آیت میں یہ آیا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. تو آگے دوسرے صورت حج میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی ہم نے جگہ بتلا دی ابراہیم علیہ السلام کو. تو چنانچہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. تو اصل بانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے، مستری کا کام انہوں نے کیا اور باقی پتھر وغیرہ اور جو مٹیریل تھا ڈھونے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام انجام دیتے رہے. تو گویا اصل بنانے والے ابراہیم علیہ السلام تھے اور معاون و مددگار وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو ان دونوں نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا. تو ان آیات میں یہ اشارہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا والی آیت سے کہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی لیکن اب وہ تعمیر موجود نہیں تھی. تو اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی گئی، جیسے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جگہ ان کو بتا دی کہ فلاں فلاں جگہ بنیادیں تھیں اس کی، تو اس کے اوپر جدید تعمیر آپ کریں. تو اب یہ کہ پہلی تعمیرات جو ہیں وہ کون سی ہو گئیں، کس طرح ہوئیں، اتنا تو آتا ہے قرآن پاک میں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت وغیرہ کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے. تو حدیث میں تو پتہ نہیں چلتا ہے، صحیح حدیث کوئی ایسی نہیں ملتی قوی روایت کہ جس کے متعلق کہا جا سکے کہ پہلی تعمیر کس نے کی. البتہ اہل کتاب کی بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر سب سے پہلے جو ہے دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے کی تھی اور پھر دوبارہ تعمیر جو ہے فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور یہ تعمیر نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی. پھر جب طوفان نوح آیا تو ہر چیز ختم ہو گئی، اس وقت بیت اللہ بھی جب منہدم ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا، جو بھی صورت تھی. بہرحال اسماعیل علیہ السلام نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تعمیر جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد تعمیر بعض قبائل کی طرف منسوب ہے، بنو جرہم وغیرہ نے تعمیر کی، جو بھی کی ہیں تعمیریں ہوتی رہی ہیں. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی نبوت سے کچھ سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے. مشرکین مکہ نے تعمیر کی تھی تو وہ تعمیر پھر رہی لیکن انہوں نے کچھ بنائے ابراہیمی کے جو ہے مطابق وہ نہیں کی تھی. تو باقی ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا جی وہ اس سے بڑا تھا جو اس وقت موجود ہے. دروازے بھی 2 تھے اور حتیم کا حصہ اس میں شامل تھا. اب جو سائڈ پہ حتیم بچی ہوئی ہے یہ بنا ابراہیمی میں نہیں تھی. لیکن مشرکین مکہ نے جب تعمیر کی تو انہوں نے کہا حلال کی روزی ہے، حلال کا پیسہ یہاں لگانا ہے. تو حلال کی کمائی ان کے پاس اتنی نہ ہو سکی جس سے وہ بیت اللہ کی تعمیر پوری کر سکیں. چنانچہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ صرف حلال کا پیسہ ہی لگانا ہے، اس میں کوئی غلط پیسہ ناجائز طریقے سے حاصل شدہ پیسہ نہیں لگانا. تو بہرحال وہ تعمیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے،
حجر اسود بھی آپ نے رکھا، مشہور قصہ اپنے موقع پہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ کی خواہش مبارک یہ تھی کہ میں اس گھر کو گرا دوں اور دوبارہ بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ تو چنانچہ یہ خواہش آپ نے اس وقت اس ڈر سے پوری نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ابھی مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، تازے انہوں نے کفر جہالت کو چھوڑا ہوا ہے، تو کہیں شیطان ان کو نہ ورغلائے کہ دیکھو یہ تو عجیب نبی ہے، اللہ کے گھر کو ڈھانے لگا ہے، دیکھو جی یہ ہے وہ ہے، تو کہیں لوگ جو ہے زیادہ مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرمایا، لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں بنائے ابراہیمی کے مطابق بناؤں، 2 دروازے رکھوں، دروازہ بھی نیچے زمین کے برابر ہو، ویسے حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کیا جائے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ لیکن بعد میں پھر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ آیا تو چونکہ وہ کیا سن 70 ہجری کے بعد وہ خلیفہ تھے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے، 70 سے پہلے بنے تھے، بہرحال 60 اور 70 کے کچھ سال ہیں تو انہوں نے پھر جو ہے چونکہ حدیث سن رکھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، حضرت اسود نے حضرت عائشہ سے سنی سی روایت ان سے بھی پوچھا، تو پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے بیت اللہ کو کیا دوبارہ تعمیر کیا اور اسی طرز پر تعمیر کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یعنی حتیم کو بھی شامل کیا، دروازے بھی 2 کیے اور دروازہ زمین کے برابر رکھا۔ لیکن پھر جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے تعمیر کو بدل کے پھر انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعمیر ہے وہی ہونی چاہیے، لہذا عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر ہم نہیں باقی رکھیں گے، تو انہوں نے گرا کر پھر دوبارہ اسی طرز پہ تعمیر کیا، تو آخر میں پھر یہی باقی رکھا گیا۔ بعد کے کچھ حکمرانوں کا یہ خیال ہوا کہ ہم بیت اللہ کو دوبارہ گرا کر اسی طرز پہ بناتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ بیت اللہ کو بس جس حالت میں باقی رکھو، اس کو گراؤ نہیں، کیونکہ پھر جو بھی بادشاہ آئے گا وہ کہے گا میری نشانی باقی رہے، تو یہ پھر کیا ہے مشق بن جائے گی بادشاہوں کی کمال کی، اس لیے ایسا نہ کیا جائے، ہر ایک اپنی کمال دکھانا چاہے گا، اپنی نشانی بنانا چاہے گا، تو پھر بیت اللہ کی تعمیر کو اسی طرح باقی رکھا گیا، آج تک باقی ہے۔ البتہ یہ مرمت وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے، کئی دفعہ سیلاب آئے تو گر گئی دیواریں، دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن طرز وہی بحال رکھی گئی جو مشرکین مکہ نے بنائی تھی یا پھر حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، تکوینی طور پر اللہ ہی جانتے ہیں اصل یہ کیوں ہو گیا ایسا، تو یوں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی، بنیادیں پہلے تھیں، اصل بتانا تو یہ مقصود ہے، تو تھوڑی سی تاریخ کعبہ بھی آپ کو سنا دی ہے، تو باقی اس کے متعلقہ احکام جو آ رہے ہیں طہرہ بیتیہ تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔